السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کی۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چھوٹی سی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب یہ ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عامر بن سلمون بن نحشون بن عوی نادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آنکھیں نیلی اور قد چوٹا تھا، جبکہ ان کے سر پر بال توڑے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جالوت کا قتل حکیم کے محل کے پاس مرج الصفر کے قریب ہوا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگ گئے اور ان لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ داؤد علیہ السلام ان کی بادشاہت سنبھال لے، جیسا کہ طالوت کا واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے بادشاہت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ داؤد علیہ السلام میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو لوگوں کا حاکم نہ بناتا تو طاقتور کمزور کو کھا جاتے۔ اسی لیے بعض آثار میں آیا ہے کہ بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اتنا فساد نہیں روکتا جتنا سلطان کے ذریعے روکتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ جالوت نے طالوت کو مقابلے کے لیے پکارتے ہوئے کہا، میری طرف نکل، میں تیری طرف آیا ہوں۔ تو طالوت نے لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا۔ داؤد علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد لوگ جناب داؤد علیہ السلام کی طرف راغب ہو گئے، حتیٰ لوگوں نے طالوت کا تذکرہ ہی ترک کرتے ہوئے طالوت کی بادشاہت ختم کی اور داؤد علیہ السلام کو حاکم بنا لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی حکومت کا آغاز شمویل علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ شمویل علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو لڑائی سے پہلے ہی بادشاہ بنا دیا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو جالوت کے قتل کرنے کے بعد بادشاہ بنایا گیا تھا۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو حکیم کے محل کے پاس قتل کیا تھا اور وہاں کی نہر وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زر ہیں۔ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو
ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائیں، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زردیں بنانے میں داؤد علیہ السلام کی مدد کی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زریں بنانے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ اتنا باریک کرو کہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور نہ اتنا موٹا کرو کہ اسے توڑ دے۔ یہ مفہوم مجاہد، قتادہ الحکم اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حسن بصری، قتادہ اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ وہ اسے اپنے ہاتھ سے موڑ اور بٹ لیتے، ان کو اسے گرم کرنے اور ہتھوڑے سے پیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے کڑوں والی ذرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی، اس سے پہلے لوہے کی چادر ہی زریں بنائی جاتی تھیں۔ ابن شوذب نے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہر روز ایک ذرہ بنا لیتے تھے جس کو وہ 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا سب سے پاکیزہ کھانا ان کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، اور داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ پاک کا ذکر کریں، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور خصومت کی یعنی بات کا فیصلہ سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العید یعنی مراد اطاعت کی قوت ہے، یعنی وہ عبادت کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے کی زبردست قوت رکھتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات کا قیام کرتے اور سال میں 6 ماہ روزے رکھتے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کی نماز پسند تھی، اور اسی طرح سب سے زیادہ پسندیدہ روزے بھی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات آرام کرتے، پھر 1/3 رات قیام کرتے اور چٹا حصہ سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ جب دشمنوں سے ملاقات ہوتی تو میدان جہاد سے جم کر لڑتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ دوسری جگہ ہے کہ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا، یعنی دن کے آخری اور ابتدائی حصے میں ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اتنی خوبصورت آواز کسی کو نہیں دی تھی۔ حتیٰ جب ترنم کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھتے تو پرندے ہوا میں ٹہر جاتے اور آپ کے ساتھ گنگناتے اور آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی آپ کو جواب دیتے اور آپ کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی گئی، اتنی بہترین آواز اور کسی کو نہیں دی گئی، حتیٰ کہ آپ کی آواز سن کر پرندے اور جنگلی جانور آپ کے گرد ٹہر جاتے اور کئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے، نہریں آپ کی آواز سن کر ٹہر جاتی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر رقص کسی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ زبور کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، حتیٰ جن اور انس اور پرند اور چرند آپ کی آواز سن کر رک جاتے۔ ان میں اکثر ایسے بھی تھے جو اس قدر مسحور ہو جاتے کہ بوجہ بھوک اس کی موت واقع ہو جاتی۔ ابو عوانہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو کنواری نوجوان لڑکیاں پردے سے باہر آ جاتی، لیکن یہ غریب ہے۔
عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر سے بیان کیا ہے کہ میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے گانے کے انداز میں تلاوت کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے عبید بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اعلیٰ موسیقی تھا، وہ اسے بجاتے اور اس کی آواز پر تلاوت کرتے، اس سے سریلی آواز بازگشت کرتی، اس سے ان کا مقصود تھا کہ خود روئے اور دوسروں کو رلائے۔ ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تلاوت کرتے سنا تو فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو داؤد علیہ السلام کی بانسری دی گئی ہے۔ یہ روایت شیخین کی شرط پر ہے، البتہ انہوں نے روایت نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور آل داؤد علیہ السلام کی سارنگی یعنی خوبصورت آواز دی گئی ہے، یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ راوی ابو عثمان نہدی کا بیان ہے، میں نے بربط یعنی باج بانسری کی آواز سنی ہے، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی۔ داؤد علیہ السلام خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے بھی اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام پر قرت آسان کر دی گئی تھی، وہ اپنے جانور پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور زین کس جانے سے پہلے قرت مکمل کر لیتے اور وہ اپنے ہاتھ ہی سے کمائی کھاتے تھے۔ بخاری کے الفاظ یوں ہیں، داؤد علیہ السلام کے لیے قرت آسان کر دی تھی، وہ اپنے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس پر زین کسے جانے سے پہلے کتاب کی قرت مکمل کر لیتے اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں داؤد علیہ السلام کی حالت زندگی کے ضمن میں بھی مذکورہ روایت مسند بیان کی ہے۔ روایت مذکور میں قرآن سے مراد قرت و تلاوت ہے۔ ایک محفوظ روایت میں ہے کہ آپ بادشاہ تھے، لوگ آپ کی پیروی کرتے اور حکم بجا لاتے تھے، آپ جانوروں پر زین کسے جانے تک کے توڑے سے وقت میں زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، حالانکہ آپ خود غور و غوض بھی کرتے اور ترنم سے پڑھنے سے خوشحانی کے ساتھ ساتھ خشوع و عاجزی اور سوز بھی محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، یعنی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ زبور مشہور معروف کتاب ہے۔ ہم تفسیر میں مسند احمد کی روایت میں ذکر کر چکے ہیں کہ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اس میں وعظ و نصیحت اور حکمت و دانائی کی باتیں ہیں جو اسے پڑھنے والوں کے لیے ہاں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اسے حکمت اور فیصلہ کرنے کی اہلیت عطا کی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس ایک گائے کے متعلق فیصلہ کرانے آئے۔ ان دونوں میں سے ایک کا دعویٰ تھا کہ گائے اس کی ہے اور دوسرے نے چھین لی ہے۔ مدعا عالیہ نے اس بات کا انکار کیا، اس پر داؤد علیہ السلام نے رات تک اس کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مدعی کو قتل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تجھے قتل کرنا اب واجب ہے، لہذا اب تو اپنے دعوے کے متعلق اصل صورتحال سے آگاہ کر۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، البتہ میں اس سے پہلے اس کے باپ کو قتل کر چکا ہوں۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے داؤد علیہ السلام کی عظمت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ عاجزی و انکساری سے پیش آنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی بادشاہت کو مضبوط کیا کا مطلب یہی ہے۔ آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور شبی قتادہ، عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بقول فصل الخطاب سے مراد گواہ اور قسمیں ہیں۔ اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہے اور قسم انکار کرنے والے پر ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد درست رائے اور فہم و فراست ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
مفہوم پسند کیا ہے۔ یہ بات ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول مفہوم کے منافی نہیں کہ اس سے مراد عمل بعد کہنا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں کھانے کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا تو داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے سونے کی ایک زنجیر دی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک لمبی تھی۔ جب دو آدمیوں کے درمیان تنازع ہوتا تو ان میں سے جو سچا ہوتا صرف وہی اس زنجیر کو چھو سکتا تھا۔ ان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس ایک قیمتی موتی رکھا تو اس نے ایک لکڑی کے اندر چھپا کر اس کے مطالبے کے وقت ان کا انکار کر دیا۔ جب وہ دونوں زنجیر کو پکڑنے کے لیے چٹان کے پاس آئے تو مدعی نے زنجیر کو پکڑ لیا، دوسرے کو کہا گیا تم بھی اس کو پکڑو۔ اس نے موتی والی لاٹھی مدعی کو پکڑائی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے موتی اس کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ لی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے بنی اسرائیل میں زنجیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ پھر جلد ہی زنجیر ان سے اٹھا لی گئی اور کئی مفسرین نے اس مفہوم کی روایت ذکر کی ہے۔ ترجمہ: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اب ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اس مقام پر متقدمین اور متاخرین مفسروں نے بہت سے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، وہ اکثر بنی اسرائیل سے منقول ہیں اور ان میں سے کچھ لازمی طور پر جھوٹے ہیں۔ ہم نے ان سے قصداً صرف نظر کیا ہے اور اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا اور قرآن مجید کے بیان پر اکتفا کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ ائمہ کرام میں سورہ صاد کے سجدے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ پختہ سجدوں میں سے ہے یا یہ صرف سجدہ شکر ہے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ صاد کے سجدے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یعنی نہیں پڑھتے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے، ان سے کچھ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یعنی ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ داؤد علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں شامل ہے جن کی اقتدار کا حکم اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر سجدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ لازمی سجدوں میں سے نہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری، ابو داود، ترمذی اور نسائی نے ایوب رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ امام نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ثقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سورہ صاد پڑھی، جب سجدے تک پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا، اور ایک دن آپ نے سورہ پڑھی، جب آپ سجدے تک پہنچے تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، آپ نے فرمایا یہ سجدہ تو نبی
داؤد علیہ السلام کی توبہ ہے، لیکن تم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نیچے اترے اور سجدہ کیا۔ ابو داؤد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں اور ان کی سند صحیح کی شرط پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ صاد لکھ رہے ہیں۔ جب وہ سجدے کی جگہ پر پہنچے تو دوات قلم اور قریب موجود ہر چیز نے سجدہ کیا۔ انہوں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ ان کے بعد ہمیشہ سجدہ کرتے رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ساتھ متفرد ہیں۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ والی صورت پڑھی تو میرے ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے اسے سجدے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ، اس سجدے کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور اسے اپنے پاس ذخیرہ فرما کر مجھے اس کے ساتھ بوجھ سے نجات عطا فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما، جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور سجدہ والا حصہ تلاوت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اسی طرح پڑھ رہے تھے جیسے اس آدمی نے درخت کے متعلق بیان کیا تھا۔ نمبر 1، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے میں گرے رہے۔ یہ مجاہد، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی رائے ہے۔ اس کے متعلق ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے، لیکن وہ یزید الرقاشی کے واسطے سے ہے اور یہ راوی ضعیف اور متروک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ہم نے اس کی تقصیر کو معاف کر دیا اور یقیناً اس کا ہمارے ہاں قرب اور اچھا انجام ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا اور حضیر قدس میں حضوری کا مقام عطا کرتا ہے، جیسے حدیث میں ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، انصاف کرنے والے روشنی کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جو اپنے اہل خانہ اور فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں اور جس کے وہ نگران ہیں ان میں انصاف کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے سب سے زیادہ قریب عدل کرنے والا امام و بادشاہ ہے، اور اللہ کو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ظلم کرنے والا بادشاہ ہے۔ اس طرح یہ روایت ترمذی کے فضیل بن مرزوق الآغر کے توسط سے بیان کی ہے اور کہا یہ روایت مرفوع صرف اسی سند سے منقول ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، یعنی داؤد علیہ السلام کے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے، آج اسی خوبصورت اور سریلی آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کریں جیسے دنیا میں بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، تو نے وہ آواز مجھ سے چھین لی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، آج میں وہ آواز آپ کو لوٹائے دیتا ہوں۔ پس داؤد علیہ السلام بلند آواز سے اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آواز ایسی مترنم اور خوبصورت کانوں میں رس گھولنے والی ہوگی کہ تو اہل جنت کو اپنی نعمتیں اس کے مقابلے میں بہت کم تر معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے۔ تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ یہ اللہ کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ خطاب ہے اور ان سے مقصود حاکم اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو عدل و انصاف کرنے اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں نے نظریات اور خواہشات کی پیروی کرنے کا اور اس شخص کو ڈرایا ہے جو کوئی
اور راستہ اپنائے اور باطن اور ظلم کے ساتھ فیصلہ کرے۔ داؤد علیہ السلام یقیناً اسی زمانے میں عدل و انصاف کرنے، کثرت عبادت اور اللہ کے قرب کرنے والے کاموں کے انجام دہی میں لوگوں کے امام تھے۔ حتیٰ آپ کے گھر والے شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہ گزرتا تھا کہ گھر کا کوئی فرد عبادت نہ کر رہا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر کام کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں۔ ابو بکر بن ابو الدنیا رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے ابو الجلد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی دعا یوں ہے: اے پروردگار، میں آپ کا شکر کیسے بجا لا سکتا ہوں جبکہ آپ کے شکر کی ادائیگی بھی آپ کی عطا کردہ نعمت اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے داؤد، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں؟ کہا کہ اے پروردگار، فرمایا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے ان کے کریم چہرے اور اس کے جلال کی عظمت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے داؤد علیہ السلام، تم نے ثواب لکھنے والے فرشتے کو تکا دیا۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے ہمارا اقوال داؤدی۔ ابو بکر بن ابو الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے سوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، داؤد علیہ السلام کی حکمت و دانائی کی باتوں میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ عقل مند آدمی پر حق ہے کہ وہ 4 اوقات میں غافل نہ ہو۔ نمبر 1، جب وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو۔ نمبر 2، جب وہ خود احتسابی میں مشغول ہو۔ نمبر 3، جب انسان کے عیوب بیان کیے جا رہے ہوں، خاص طور پر اس وقت جب وہ باتیں سچ ہوں۔ نمبر 4، جب وہ حلال اور اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو لذت اٹھانے کا موقع دے، کیونکہ یہ آخری وقت پہلے اوقات کے لیے معاون اور دل کو تسکین دینے والا ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام میں لگا رہے۔ عقل مند پر فرض ہے کہ وہ 3 مقاصد کے سوا کسی کام کے لیے سفر نہ کرے۔ نمبر 1، آخرت کی تیاری کے لیے۔ نمبر 2، ذریعہ معاش کی فراہمی کے لیے۔ نمبر 3، حلال چیز کے ساتھ لذت اٹھانے کے لیے۔ مذکورہ روایت عبد الرزاق اور ابو بکر بن دنیا نے بھی بیان کی ہے۔ ان کی روایت میں ابو الراغوری کی وضاحت بھی آ گئی، جس کا تذکرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں مبہم تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد علیہ السلام کے حالات زندگی میں بہت سی عمدہ باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند مزید باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو جاؤ اور خوب اچھی طرح جان لو کہ جو آج بونا ہے کل وہی کاٹنا بھی ہے۔ ایک غریب مرفوع روایت مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قوم کی مجلس میں بے وقوف خطیب ایسے ہیں جیسے کوئی گلوکار میت کے پاس گانا گا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، مالداری کے بغیر فقیر ہونا بہت برا ہے، اور ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا اس سے کئی زیادہ برا ہے۔ یہ بھی فرمایا، اپنے بارے میں جس چیز کا تذکرہ مجلس میں پسند نہیں کرتے، خلوت میں اس سے بچ جاؤ۔ وہ وعدہ نہ کرو جو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپس میں عداوت ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں دیکھ کر یہودیوں نے کہا، نعوذ باللہ، اس شخص کی طرف دیکھو جس کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا اور شادیاں کرنے کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویوں پر حسد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا اور کہنے لگے، اگر یہ نبی ہوتا تو اسے عورتوں کے بارے میں رغبت نہ ہوتی۔ اس معاملے میں پیش ہی بن اخطب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور ان کو بتایا کہ یہ تو اللہ کا اپنے بندے پر فضل و احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور
دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، یعنی اللہ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو 1000 عورت دی، ان میں 700 منکوہا اور 300 لونڈیاں تھی، اور داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک اوریا نامی عورت تھی جس سے آزمائش کے بعد داؤد علیہ السلام نے شادی کی، اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی مذکورہ تعداد کلبی نے بھی ذکر کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں صدقہ دمشقی کے حالات کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات بیان کی ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ فرمانے لگے، میں تمہارے سامنے وہ حدیث بیان کر سکتا ہوں جو میرے پاس محفوظ پڑی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں داؤد علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ بہت روزے رکھنے والے، بہت زیادہ قیام کرنے والے اور بہت بہادر تھے، دشمن سے ٹکراؤ کے وقت جم کر مقابلہ کرتے تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ زبور 70 لہجوں میں پڑھتے تھے، آپ رات کو نماز پڑھتے تو خود روتے اور ان کا رونا سن کر ہر کوئی رو پڑتا، ان کی آواز سن کر پریشان اور غمگین آدمی لوٹ آتا اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ہر ماہ کے شروع میں 3 روزے رکھتے، اس طرح درمیان اور آخر میں 3 روزے رکھتے۔ وہ گویا ہر مہینے کا آغاز روزے سے کرتے، درمیان اور اختتام بھی روزے سے کرتے۔ اگر تو چاہے تو میں کواری پاک دامن کے بیٹے یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے روزوں کے متعلق آگاہ کرتا ہوں۔ اب ہمیشہ روزہ رکھتے، حلال کھاتے اور حلال جانوروں کی کال سے لباس پہنتے، جو ملتا کھا لیتے، جو نہ ملتا اس کے بارے میں سوال نہ کرتے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی جو ان کے مرنے کے بعد غمگین ہوتی، ان کا کوئی گھر نہ تھا ان کے ویران ہونے کا اندیشہ ہو، جس جگہ رات ہو جاتی اپنا مصلی بچھاتے اور صبح تک قیام اور نماز میں مصروف رہتے۔ زبردست تیر انداز تھے، ان کا کوئی شکار بھاگ نہیں سکتا تھا، لوگوں کی مجلس کے پاس سے گزرتے تو ان کی ضروریات پوری کر دیتے۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی ماں مریم بنت عمران علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتی اور 2 دن روزہ چھوڑ دیتی۔ اگر تم چاہو تو میں رسول عربی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے اور فرماتے یہ پورے سال کے روزوں کی طرح ہے۔ امام احمد نے صدقہ کی توسط سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع بھی داؤد علیہ السلام کے روزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی عمر۔ پیدائش آدم علیہ السلام کے متعلق مروی احادیث کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکالی تو انہوں نے ان میں انبیاء علیہ السلام دیکھے اور ان میں ایک خوبصورت جوان دیکھ کر پوچھا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 برس۔ کہا اے پروردگار اس کی عمر میں اضافہ دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہاں آپ اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دیں، میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی تو انہوں نے اپنی عمر 40 سال داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ آدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو ہبہ کی ہوئی عمر بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مکمل کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ یہ روایت امام احمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن حبان اور ابن حزیمہ نے بھی
اسی روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ اس حدیث کی اسناد اور الفاظ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی، لیکن یہ غلط ہے اور ان پر اس کا رد کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مدت حکومت 40 سال تھی۔ ہاں، یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کے حق میں یا مخالف کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب وہ باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر کے جاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں کوئی ان کے گھر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دن باہر گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا تو آپ کی بیوی دروازے کو دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ انہوں نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا ہے، جبکہ دروازہ تو بند تھا۔ اللہ کی قسم، ہمیں داؤد علیہ السلام ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ پھر داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو وہ آدمی اسی طرح گھر کے درمیان میں کھڑا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں کہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ایسا ہے تو پھر تو ملک الموت ہے۔ میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور دیگر معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کہا، داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیٰ زمین میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے پرسیکٹر نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھا رہے تھے کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سکڑ لیا اور اس دن مظاہریہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے ساتھ متفرد ہیں اور ان کی سند جید قوی ہے۔ اس کی راوی ثقہ ہیں۔ مظہریہ سے مراد لمبے پروں والے باز ہیں۔ ان کا واحد مصروحی ہے۔ علامہ جوہری بغول نے یہ بھی منقول ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اچانک ہفتے کے روز فوت ہوئے جبکہ پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہفتے کے روز اچانک فوت ہوئے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں بدھ کے روز اچانک وفات پا گئے۔ ابو السکن ہجری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابراہیم، داؤد اور سلیمان علیہ السلام اچانک فوت ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے محراب کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑیں، میں نیچے اتر لوں یا اوپر چڑھ جاؤں؟ تو فرشتے نے کہا، سال، مہینے، آثار اور رزق سب کچھ مکمل ہو چکے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر سجدے میں گر گئے اور سجدے کی حالت میں فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ لوگ داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہوئے اور گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے رہے۔ آپ کے جنازے کے ساتھ 40,000 رہبوں نے شرکت کی۔ ان کے سروں پر لمبی لمبی ٹوپیاں تھیں۔ عوام الناس کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا جس پر داؤد علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل نے غم و پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے گرمی سے بچاؤ کا اہتمام فرمائے۔
سلیمان علیہ السلام باہر نکل کر پرندوں کو آواز دی اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں پر سایہ کریں، تو پرندے ہر جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے حتیٰ ہوا رک گئی، قریب تھا کہ لوگ گھٹن سے مر جائیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے اپنے غم و پریشانی کا اظہار کیا تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوں پر سایہ کرو تو دوسری جانب سے الگ ہو جاؤ۔ پرندوں نے حکم کی تعمیل کی تو اب لوگ سائے میں تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا یہ پہلا منظر تھا جو لوگوں نے دیکھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی روح لوگوں کے درمیان سے قبض کی، وہ نہ فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تبدیلی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواری 200 سال تک ان کے طریقے پر کاربند رہے۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع ہونا محل نظر ہے، اور اس کی سند سے وزین بن عطا راوی حدیث بھی ضعیف ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو دوستو، آئیے مل کر ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی دین و دنیا دونوں کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔